کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ فارن آفس خاموش ہے. یہ ظاہر ہے آپ نے شاہ محمود قریشی کی تقریر سنی ہوگی جلسے کے اندر 27 مارچ کو. تو سب سے پہلے تو انہوں نے تقریر کی تھی، تو یہ درست نہیں ہے. کل انہوں نے ڈی مارچ بھی ایشو کر دیا ہے، اس کی بھی رات کو پریس ریلیز آ گئی تھی آپ کو. تو یہ آ گیا ہے. جہاں تک سازش کی بات ہے نا، میں اس کے اوپر صرف یہ، اور یہ آخری کامنٹ ہے، میں اس کے اوپر ختم کرتا ہوں. یار مجھے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بیرونی طاقت کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے ان کی خارجہ پالیسی بہت زیادہ آزاد ہے، یہ ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتے، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی، یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. سمجھ میں آتی ہے، عمران خان کنٹینیو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. لیکن دوسری بات کیا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو پھر جو نئی حکومت آئے گی ہم ان کی پالیسی دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنے. وہ یہ نہیں کہتے، ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یعنی بات چیت پہلے ہو چکی ہے، چیری بلاسم کا استعمال پہلے ہو چکا ہے، سر پہلے جھکایا جا چکا ہے. تو بھائی میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو اگر کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہے وہ ہونی نہیں چاہیے.